صرف برابری پارٹی کہتی ہے کہ ہم عام لوگوں کی پارٹی ہیں، ہم عام لوگوں کی مدد سے ہی بڑے ہوں گے، عام لوگوں کی مدد سے ہی حکومت میں آئیں گے۔ صرف برابری پارٹی کہتی ہے کہ ہم کسی جاگیردار کو، سرمایہ دار کو، وڈیرے کو، قبائلی سردار کو، سیاسی پیروں کو، مافیا کو ہم ان کو ٹکٹ نہیں دیں گے، ہم صرف عام لوگوں کو ٹکٹ دیں گے۔ صرف برابری پارٹی کا چیئرمین جواد احمد یہ کہتا ہے کہ مجھے وزیر اعظم بننے کا کوئی شوق نہیں ہے، مجھے کسی عہدے کا کوئی لالچ نہیں ہے، مجھے نہ دولت چاہیے نہ طاقت چاہیے، میں صرف ایسی پارٹی بنانا چاہتا ہوں جو کہ عام لوگوں کی پارٹی ہو، جو کہ اب تک پچھلے 76 سال میں پاکستان میں نہیں بنی۔ سینٹر میں جو تمام لوگ ہیں وہ سبھی یہ چاہتے ہیں، ان سب کا مقصد صرف ایک ہے کہ ایک ایسی پارٹی ہو جس کو عام لوگ چلائیں، عام لوگ اس کے لیڈر بنیں، عام لوگ الیکشن لڑیں اور آخرکار اس ملک کی تقدیر بدلیں۔ صرف برابری پارٹی یہ کہتی ہے کہ اس ملک میں دو طبقے ہیں، ایک ایسا طبقہ ہے جس کو کہ اشرافیہ کہا جاتا ہے، جس میں تمام لوگ وہ لوگ ہیں جو ارب خرب پتی ہیں۔ اگر 25 کروڑ کا ملک ہے تو اس میں یہ زیادہ سے زیادہ 1 کروڑ ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو الیکشن لڑتے ہیں یا ان کے بینیفیشریز ہیں، بڑے بڑے دولت مند لوگ ہیں، اس میں بااختیار لوگ ہیں، اس میں ہر طرح کے لوگ ہیں، لیکن یہ طاقت والے لوگ ہیں۔ ملک کے تمام وسائل پر، ملک کی تمام اپرچونٹیز پر اور ملک کے بارے میں فیصلہ کرنے کے تمام تر اختیارات ان کے ہاتھ میں ہیں۔ جبکہ اس کے مد مقابل ایک اور طبقہ ہے جو عام لوگ ہیں، جو اپنی محنت مزدوری کر کے اپنی محنت سے وہ روزی روٹی کماتے ہیں اور جو ہر چیز کے لیے ان کے رحم و کرم پر ہیں، ان کی کوئی آواز نہیں ہے سیاسی نظام میں پر، اور ملک میں جو بھی ملتا ہے، بنتا ہے، اگتا ہے، ملک میں جو اپرچونٹیز ہیں اس پہ ان کی کوئی دسترس نہیں ہے۔ تو صرف برابری پارٹی یہ کہتی ہے کہ ایک ایسا نظام ہم بنائیں جس میں ملک کے تمام وسائل پر، ملک کے تمام مواقع پر، ملک میں جو تمام اختیارات ہیں اس پہ ہر ایک کی برابر کی دسترس ہونی چاہیے۔ لیکن جب میں عام لوگوں سے بات کرتی ہوں اور میں تقریباً آپ سمجھ لیں کہ ملک کے ہر حصے میں میری لوگوں سے بات چیت کرتی ہوں تو اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہم تو غریب ہیں، ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، ہم کیسے ان طاقتور لوگوں کا مقابلہ کریں گے۔ یہ انفرادی سوچ ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک اکیلا بندہ کسی بھی طاقتور شخص کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن اس کے لیے ہی ہمیں اجتماعی قوت کی ضرورت ہے۔ ان طاقتور دولت مند لوگوں کے سامنے اپنی اجتماعی قوت کو استعمال کرنا ہے، متحد ہو کے، منظم ہو کے، تنظیمیں بنا کے ہمیں اس انفرادی سوچ سے نکلنا ہوگا۔ یہ جو ہمارے ذہنوں میں بے ہمتی کا، کمزوری کا ایک آپ سمجھیں خیال ہمارے گھسا دیا گیا ہے ہمارے ذہنوں میں، اس سے ہمیں نکلنا ہوگا۔ اگر ایک حلقے میں 2 4 5 اگر امیر طاقتور ارب خرب پتی لوگ ہیں تو اس کے مقابلے میں لاکھوں عام لوگ موجود ہیں وہاں پہ، جو اگر منظم ہو جائیں، جو اپنے اختلافات بھلا کے، اپنے تعصبات کو سائڈ پہ رکھ کے اگر وہ سیاسی طور پر منظم ہو جائیں، وہ ہر جگہ تنظیمیں بنائیں تو وہ ان لوگوں کا آسانی سے مقابلہ کر سکتے ہیں، کیونکہ جو اجتماعی قوت ہوتی ہے وہ انفرادی طاقت چاہے وہ کتنی بھی مضبوط نہ ہو اس کے سامنے وہ نہیں ٹھہر سکتے۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو اتنا پیسہ نہیں، ہم الیکشن کیسے لڑیں گے؟ تو یاد رکھیں کہ جب ایک بندہ اپنے اوپر چند کروڑ خرچ کر سکتا ہے الیکشن لڑنے کے لیے یا اپنی سیاسی قوت کو بڑھانے کے لیے، تو آپ یہ سوچیں کہ عام لوگ، جیسا کہ ابھی جواد صاحب نے اپنی ویڈیو میں کہا تھا کہ اگر 1 کروڑ عام لوگ اس ملک میں مہینے کا 100 روپیہ بھی چندہ دیں برابری پارٹی کو تو ہر ماہ ہمارے پاس 1 ارب روپیہ آ سکتا ہے، اور اس سے آپ سمجھ لیں کہ ہم کتنے ہی لوگوں کو الیکشن لڑوا سکتے ہیں، کتنے ہی لوگوں کو ہم فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں۔ اپنے ذہنوں سے یہ بات نکال دیں کہ ہم کمزور ہیں، ہم بے بس ہیں، ہم ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکتے۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کے سامنے مشکلات ہیں، مجھے معلوم ہے کہ یہ لوگ آپ کے پرچے بھی غلط کرا دیتے ہیں، ہر طرح سے آپ کو تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کی تنظیم بڑی ہے، اگر آپ کے ساتھ لوگ ہیں تو یہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ عام لوگ جو ہیں ان میں تو ہر طرح کے لوگ ہیں نا، مطلب اس میں مڈل کلاس کے لوگ ہیں جس میں ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، وکیل ہیں، ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے ہیں، ان کے پاس مختلف قسم کی صلاحیتیں ہیں، یہ مہارت رکھتے ہیں مختلف شعبوں میں، اسی طرح کام کرنے والے ہیں، کسان ہیں، مزدور ہیں، فیکٹریوں میں کام کرنے والے، اداروں میں کام کرنے والے۔ تو ہمارے پاس تو ایک ایسی دولت ہے ان لوگوں کی، وہ کہتے ہیں نا کہ کسی بھی ملک کی دولت جو ہوتی ہے وہ اس کے عوام ہوتے ہیں، تو وہ ہمارے پاس ہے، وہ برابری پارٹی کے پاس ہے، ان لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ اور پیسے کی دولت کا مقابلہ عام لوگوں کی ذہنی جو ان کی صلاحیتیں ہوتی ہیں، ان کا جو جذبہ ہوتا ہے، ان کی جو سکلز ہوتی ہیں، وہ جو سب مل کے اکٹھی کر کے جب وہ لگاتے ہیں تو اس کے سامنے پیسہ اور طاقت جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ تو ہم سب
مل کے اس ملک کو ٹھیک کر سکتے ہیں، ہم اس کا مستقبل روشن کر سکتے ہیں، ہم اس کو ایک صحیح راستے پر چلا سکتے ہیں، جہاں پہ کہ یہ ایسا ملک ہو جو اس ملک میں رہنے والے تمام لوگوں کا ملک ہو، نہ صرف کہ چند لوگوں کا، نہ صرف کہ اشرافیہ کا۔ تو اس کے لیے ہمیں لیڈرز چاہیے، اور لیڈرز کی کوالٹی ہمارے خیال میں کیا ہوتی ہے؟ نمبر 1، لیڈر کے پاس علم ہونا چاہیے۔ یہ جو نعرے ہیں، یہ جو بیانیے ہیں، یہ جو فضول کی باتیں ہیں جو سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے ہیں، اس سے نکلیں، آپ علم حاصل کریں۔ علم کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ نے کچھ کتابیں پڑھ لی۔ علم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پارٹی کے نظریے کا پتہ ہونا چاہیے، پارٹی کے منشور کا پتہ ہونا چاہیے، آپ کو اس نظام کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، آپ کو دنیا میں جو حالات ہیں اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، آپ کو اپنا ویژن آپ کو براڈر کرنی چاہیے۔ اور برابری پارٹی کا آفس یا سینٹر جو ہے وہ اس معاملے میں آپ کی ہر طرح کی معاونت کرنے کو تیار ہے، اگر آپ میں جذبہ ہے اس کا، کیونکہ علم کے بغیر کوئی لیڈر نہیں بن سکتا۔ آپ نے دیکھ لیا ہے اس ملک میں جو لوگ جس طرح کے آپ کے بیٹھ کے سیاستدان ٹی وی پہ باتیں کرتے ہیں، آپ کو لگتا ہی نہیں کہ یہ لیڈرز ہیں، ان میں کوئی ڈیپتھ آف نالج نہیں ہوتی، کوئی ویژن نہیں ہوتی، بس آ کے باتیں کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے سیاستدان ہو گئے ہیں کیونکہ ان کو ٹی وی پہ بلایا گیا ہے۔ تو ٹی وی پہ تو وہی انہی لوگوں کو بلاتے ہیں جس سے ان کے ویوز بڑھتے ہیں، چینل بھی وہی کرتے ہیں۔ آپ نے اس سے نکلنا ہے، آپ نے اصل میں علم حاصل کرنا ہے۔ لیڈر وہ ہوتا ہے جس کے دل میں لوگوں کا درد ہو، اور خاص طور سے برابری پارٹی میں جو لیڈر ہوگا تو وہ لیڈر اسی لیے بنے گا کہ وہ لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے، وہ لوگوں کی زندگی بہتر کرنا چاہتا ہے، وہ اس ملک کو بہتر کرنا چاہتا ہے، اس ملک کو وہ ترقی کی راہ پہ گامزن کرنا چاہتا ہے، نہ صرف یہ کہ صرف اپنے لیے دولت اور پیسہ اور اختیار اکٹھا کرے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کے ذہن میں جو ہے لوگوں کی جو بہتری ہے وہ سب سے اولین آپ کا خیال ہونا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ میں کچھ جرت ہونی چاہیے، کچھ ہمت ہونی چاہیے۔ جیسے میں نے ابھی کہا کہ لوگ اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں، بے بس سمجھتے ہیں، ہمیں اس ذہنیت سے نکلنا پڑے گا۔ بہت سے لوگ، میں جب بات کرتی ہوں تو وہ اب اتنا باتوں سے لگتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھ رہے۔ یاد رکھیں کہ اصل طاقت آپ لوگ ہیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ اپنے تعصبات، اپنے اختلافات، اپنے جو چھوٹے چھوٹے آپ کے جو جھگڑے ہیں ان سے نکلیں، قبائلی جھگڑے، ذاتی جھگڑے، خاندانوں کے جھگڑے، مذہب پہ جھگڑے، فرقہ کے جھگڑے، صوبائیت پہ، قومیت پہ، زبان پہ، ان سے نکل جائیں۔ پاکستان کو آپ کی جرت کی ضرورت ہے، پاکستان کو ان لوگوں کی ضرورت ہے جو ان سے بالاتر ہو کے ملک کی بہتری کے لیے سوچیں۔ تو آپ کو جرت کرنی ہوگی، ہمت کرنی ہوگی، اور یہ اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہوگا۔ اور آخر میں جو صلاحیت ہوتی ہے جو لیڈر کے لیے ضروری ہے وہ تنظیمی صلاحیت ہوتی ہے۔ آپ لوگوں کو اکٹھا کریں، جوڑیں، نہ کہ ان میں تقسیم پیدا کریں، جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک میں ہو رہا ہے۔ لوگوں میں تقسیم پیدا کی جا رہی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیڈرز جو ہیں، جو برابری پارٹی میں لیڈرز ہوں گے، وہ لوگوں کو جوڑیں گے، ان کے اختلافات کو کم کریں گے، ان کو سمجھائیں گے اور ان کو متحد کریں گے، منظم کریں گے، اور اس طرح سے ایک بڑی طاقت بن سکتے ہیں۔ تو یہ برابری پارٹی کے لیڈر جو ہیں وہ 4 اس میں کوالٹیز ہوتی ہیں۔ ہمیں ایسے لیڈر چاہیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اور جیسے میں نے کہا کہ لیڈر پیدائشی لیڈر نہیں ہوتا، لیڈر تو آپ بن سکتے ہیں نا، یہ تو آپ کے اوپر ہے۔ آپ اپنے اندر وہ کوالٹیز، ہر انسان میں کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو چینج کر سکے۔ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا ایک اس پہ محنت کرنا چاہتے ہیں، آپ میں جذبہ ہے، آپ کا مقصد کتنا بڑا ہے۔ جب آپ کا بڑا مقصد ہوتا ہے تو آپ اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ تو آپ یہ ساری کوالٹیز اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں اگر آپ کوشش کریں، اور سینٹر آپ کی اس معاملے میں ہر طرح کی معاونت کرنے میں تیار ہے۔ تو اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ برابری پارٹی سے رابطہ کریں، ہم آپ کی ہر طرح سے ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ یاد رکھیں کہ یہ چپ رہنے کا، یہ بے ہمتی کا، یہ ڈرنے کا، یہ خوفزدہ رہنے کا وقت نہیں ہے، کیونکہ آپ کے سامنے ہی ہے ملک کی کیا حالت ہو رہی ہے، اور وہ اسی لیے ہو رہی ہے کہ عام لوگ جو ہیں وہ سیاست سے بالکل بے خبر ہیں، بالکل ان کو سائڈ پہ کر دیا گیا ہے۔ ان کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ سیاست میں تمہارا کیا کام ہے، سیاست تو ہمارا کام ہے، ہمیں پتہ ہے، ہمیں تجربہ ہے، ہمارے پاس پیسہ ہے، ہمارے پاس نالج ہے، سارا کچھ ہے۔ اور یہ بیکار باتیں ہیں، ان کی باتوں سے آپ نکلیں، اپنے اندر جذبہ اور پیدا کریں، اور جیسے میں نے کہا کہ خود لیڈر بنیں۔ ان چند لوگوں کا ملک نہیں ہے جنہوں نے اس ملک پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ آگے بڑھیں، اس ملک پہ اپنا حق جتائیں، یہ آپ کا حق ہے، اور حق لینے کے لیے آپ کو اٹھنا ہوگا، اپنی آواز بلند کرنی ہوگی۔ ہم بالکل کسی انتشار پہ، کسی تشدد پہ یقین نہیں رکھتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ کام جو ہے ایک سیاسی تحریک کے ذریعے ہو، پرامن سیاسی تحریک ہو، اور اس سیاسی تحریک کے نتیجے میں ہم اس ملک میں ایک سیاسی انقلاب لے کے آئیں، جہاں پہ جو سیاسی طاقت ہے وہ ان لوگوں کے قبضے میں نہ ہو بلکہ آپ کے کنٹرول میں ہو۔ اور اس وقت جیسے آپ کو معلوم ہے کہ پنجاب کا لوکل گورنمنٹ الیکشن کا اعلان ہوا ہے، آپ اس میں الیکشن لڑیں، خود جیسے ہم کہتے
کہتے ہیں الیکشن لڑو، حکمران بنو، کیونکہ الیکشن کے بغیر آپ حکمران نہیں بن سکتے۔ تو یہ وقت ہے کہ آپ اٹھیں، اس ملک پہ اپنا حق جتائیں اور اس ملک میں اپنی آواز اٹھائیں اور یہ ثابت کریں کہ یہ ملک آپ کا بھی ہے، کیونکہ آپ یاد رکھیں کہ حق جو ہے وہ التجا کرنے سے، صرف مانگنے سے نہیں ملتا، اس کے لیے آپ کو جد و جہد کرنی پڑتی ہے، آپ کو اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، آپ کو قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں۔ تو اب وقت آ گیا ہے کہ ہم مل کے یہ سارا کچھ کریں اور ایک ایسی، جیسے میں نے پہلے کہا، ایسی حکومت قائم کریں جو کہ عام لوگوں کی ہو، عام لوگوں کے لیے ہو اور عام لوگوں کے ذریعے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے۔ تو یہ آپ کا کام ہے۔ تاریخ اس وقت آپ کا انتظار کر رہی ہے کہ آپ کب اٹھیں گے، کب اس ملک کی تقدیر بدلیں گے اور کب اپنا حق جو ہے وہ لیں گے۔